قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس دین سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ کیا تم اس لیے آئے ہو اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے؟ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بھئی تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیر دو جان سے، اور زمین میں تم ہی دونوں کے لیے، یعنی تم دونوں کا نام ہو جائے۔ تم اصل میں آئی اسی لیے ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تاکہ تم ہماری بادشاہت کے اوپر قبضہ کر لو، تو تمہارا نام جون سا ہو جائے، تو ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لے آؤ، جتنے جادوگر لا سکتے ہو لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، بس جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ اب جب فرعون نے جادوگر بلا لیے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو کہا کہ اب ڈالو جو جادو کرنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو، دکھانا چاہتے ہو، کرتب وہ دکھاؤ۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لیصلح عمل المفسدین، بے شک ان قریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ جس جادو کو تم لے کر آئے ہو 70,000 جادوگر، اور ادھر اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، 70,000 جادوگر، ادھر فرعون اور فرعون کے آگے وہ جادوگر، اور ادھر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات اور ساتھ ہارون علیہ السلام۔ تو بے شک ان قریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں کر فرماتا۔ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کے کاموں کی اصلاح نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا۔ اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا، خواہ مجرموں کو ناگواری کیوں نہ ہو۔ کہ جو مجرم لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو گستاخ لوگ ہیں، جو بات نہیں مانتے، ان مجرموں کو برائی کیوں نہ لگے، اللہ تعالیٰ حق کو ہمیشہ جون سے حق کو حق ہی ثابت فرمائے گا۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو، انہوں نے کہا ہم آپ کی دعوت اور پیغام کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑیں، ہم ان کا دین کیوں چھوڑیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا جون سے، ہم نے تو اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اصل میں آپ یہاں یہ جو بنی اسرائیل کو آزادی دلانا چاہتی ہیں، اور دوسرا یہ جو آپ اپنے معجزات دکھا رہے ہیں، ان معجزات کو دکھا کر آپ اپنی بادشاہی کا سورج چمکانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں، فرعون نے کہا کہ اور اس کے درباریوں نے، ہمیں چھوڑ کر آپ کے پیچھے ہو جائیں اور آپ کو ماننا شروع کر دیں اور آپ کو یہاں کا بادشاہ بنا لیں جون سے، تو آپ کو یہاں کا ایک اقتدار مل جائے جون سے، اس جگہ کی جون سی ہے۔ تو جب مصر کے رہنے والے ان کے معجزات دیکھ کر، اصل میں تو آپ یہ معجزات اسی لیے دکھا رہے ہیں آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو اصل میں تو وہ پھر آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، ہماری تو فرما بردار رہیں گے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جادو کے زور سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی،
تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا تھا وہ دراصل جادو کی قسم ہے۔ اب فرعون چاہتا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ جادو کی قسم ہے، اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ یہ جو معجزہ دکھا رہی ہیں یہ معجزہ اصل میں جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے جادوگروں کو حکم دیا کہ جادوگر آ جائیں، جتنے جادوگر لا سکتے اتنے جادوگر لے آؤ۔ 70,000 جادوگر جون سی ہیں، اب ان کو جمع کیا گیا۔ اب ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیش کرو جو کچھ تم پیش کرنا چاہتے ہو جون سے۔ اب جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں جون سے، اچھا اب بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، اب جب 70,000 جادوگر سامنے کھڑے ہو گئے اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب جب وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے جادوگروں کے جو سردار یعنی جادوگروں انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ پہلے آپ کچھ دکھانا چاہیں گے یا پہلے ہم کچھ پیش کریں؟ جو ان سے پہلے آپ پیش کرنا چاہیں گے یا ہم بتائیں پیش کریں؟ تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ ادب ہے جس کی وجہ سے وہ کافر تھے اور وہ جادوگر تھے اور کافر تھے اور کفر کی گندگی اور غلاظت میں تھے وہ لوگ، مگر فقط ان کے اس ادب والے جملے نے جو ان سے یہ اللہ کو ان کی ایسی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جادو کا علم جانتے تھے اور جادو کے علم میں کمال رکھتے تھے، اور جادو کے علم میں کمال رکھنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا جادو ہے۔ فرعون تو کہہ رہا تھا نا کہ نہیں آپ کا بھی جادو ہے، مگر وہ جادوگر یہ جانتے تھے کہ نہیں، وہ جانتے تھے کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ جادوگر تھے اور اپنے جادو کے اندر کمال رکھتے تھے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے، وہ جانتے تھے کہ ہمارا جادو ہے، ہماری شعبدہ بازی ہے، کیونکہ جادو کی حقیقت نہیں ہوتی، معجزے کی حقیقت ہوتی ہے۔ جادو صرف ایک آپ کی آنکھوں کا ہیر پھیر ہے، وہ آپ کو جو دکھا رہا ہے اصل میں وہ پکچر ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ پکچر کچھ اور دکھا رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن معجزہ اس سے نہیں ہے۔ معجزہ جو دکھا رہا ہے معجزہ وہی ہے، معجزے کے اندر وہی حقیقت ہے جون سی ہے۔ اب وہ چونکہ جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، یہ جادو نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا، ان کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنی لاٹھی سامنے رکھ دیں، سامنے پھینکیں اپنی لاٹھی۔ اب جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو 70,000 سانپ، 70,000 سانپ، قرآن اور پھر حدیث کے اندر جو 70,000 سانپ اب آ رہے ہیں جون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حکم ہوا کہ اب آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، عصا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو لاٹھی، عصا، آپ نے اپنا عصا زمین کے پر ڈال دیا تو وہ عصا ایک ایسا اژدہا بنا کہ تفسیروں کے اندر ہے کہ اس اژدہا کی جو اونچائی تھی وہ 1 میل لمبی اس کی اونچائی تھی، اور اس کے جبڑوں کے اندر جو فاصلہ تھا بعض تفسیروں میں ہے کہ 60 گز اور بعض میں 120 گز کے فاصلے، اتنا اس کے جبڑوں کے اندر یا 120 فٹ کا جو فاصلہ تھا۔ اب وہ جب اژدہا آگے بڑھا تو اس نے وہ 70 کے 70,000 سانپ جون سی، اب وہ فرعون کی طرف بڑھا۔ اب جب فرعون نے دیکھا تو فرعون اس اژدہا کی ہیبت کی وجہ سے اس کو پیٹ کی بیماری ہوئی اور اس کو یہ ڈائریا اور موشن اس کو لگ گئے، غالباً ایک دن میں 400 موشنز، اور وہ ایسا سخت وہ بیمار ہوا۔ اب اس نے موسیٰ کو پکارا، اس نے کہا موسیٰ مجھے اس سے بچاؤ،
اس سانپ اس اژدہے سے بچاؤ۔ اتنا خوفناک اژدہا کہ جہاں 70,000 جادوگر کھڑے ہوں، 70,000 تو صرف جادوگر تھے، تو مصر کے لوگ وہاں پر کتنے ہوں گے جو اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اور پھر فرعون کا وہ جو دربار تھا، فرعون اور اس کے درباری، اور اس کے سارے سانپوں کو وہ کھا گیا، وہ جو اژدہا تھا۔ اب وہاں اس اژدہے کی ہیبت اور خوف سے ایسی بغدڑ مچی کہ اس کے اندر 25,000 لوگ جو ان سے ہیں وہ ہلاک ہو گئے اس بغدڑ کے اندر، بعض روایتوں کے اندر، تفسیروں کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اب چونکہ وہ جادوگر اپنے جادو کے اندر کمال رکھتے تھے اور جادو کے اندر اپنے علم کے اندر کامل تھے، کمال رکھتے تھے، مکمل علم تھا ان کے پاس، وہ بھی کوئی شعبدہ باز جادوگر نہیں تھے جیسے آج کل 2 نمبر جادوگر یا 2 نمبر پیر حضرات، مگر اصل پیر اور اصل بزرگ بھی موجود ہیں اور اصل جادوگر بھی موجود ہیں۔ وہ اصل جادوگر تھے جو اپنے علم کے اندر کمال رکھتے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جو سامنے سے اژدہا آ رہا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ ہی اس کو بنا سکتا ہے، یہ اس کے نبی کا معجزہ ہے، اسی لیے وہ ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لے، وہ بات کی بات ہے کہ وہ آپ سارا سورۃ الاعراف کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ پھر فرعون نے کہا کہ یہ تو پہلے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی اور ان 70,000 جادوگروں کی، کیونکہ ایک دن پہلے جو جادوگروں کا سردار تھا، ان 70,000 جادوگروں کا سردار، اس نے کہا، اور آپ کو معلوم ہے یہ وہی دور ہے جب سامری کا دور تھا، جس نے وہ بچھڑے کے اندر جان ڈال کر اس کو زیورات کا بچھڑا اور اس کو بولنے کے اوپر لگا دیا تھا، یعنی وہ دور ایسے جادوگر تھے۔ تو اس ایک دن پہلے فرعون کو یہ خبر ملی تھی یا اس نے دیکھا تھا کہ جادوگروں کا سردار آیا وہاں پر، ان 70,000، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑا ہے۔ وہ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار کیا، اس نے کہا یہ تو پہلے ہی انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں کی، کیونکہ میں نے تو کل ان کو دیکھا تھا یہ دونوں آپس میں اکٹھے کھڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ تفسیروں کے اندر موجود ہے کہ وہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ اس نے جادوگروں کے سردار نے کہا کہ کل ہمارا جو جادو ہے اس کے روئے زمین کی کوئی چیز مات نہیں دے سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارا جادو جو ان سے وہاں کام نہ کیا تو، اس نے کہا اگر کام نہ کیا تو میں آپ پر اور آپ جس چیز کا پیغام اللہ اور اس کے رسول، میں ایمان لے آؤں گا اور میں ان بتوں کی پوجا جنسی اور فرعون کی جو خدائی ہے میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اب جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ جادوگر تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جادو کی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ کیونکہ جادو کے اندر جو میں نے پہلے بات بتائی، نظر بندی ہے، صرف تصویر کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا تھا وہ حقیقت میں ایک اژدہا تھا، اژدہا بنا جو ان سے، وہ ایمان لے۔ تو اس نے کہا یہ تو پہلے ہی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی آپس میں، تو یہ تو مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ فرعون جو ان سے، اس نے کہا میں تمہارا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، ساروں کے کاٹ دیے اور سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جادوگر جو ان سے ہیں، صبح جب آئے تھے تو کافر تھے اور شام کو شہید تھے، شہداء میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، شہداء تھے۔ تو ایک جادوگر جو جادو کے علم کے اندر کمال رکھنے سے کفر سے ایمان کے اندر تبدیل ہو گئے، تو جو لوگ قرآن اور حدیث کے علم میں کمال رکھتے ہیں وہ کس مرتبے اور مقام پر پہنچتے ہوں گے، وہ کس مرتبے اور مقام کے اوپر پہنچتے ہوں گے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو اس لیے یہ پھر جو سارا معاملہ ہوا، ساری چیز جان سی ہے، تو جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم نے جو بھی عمل کیا وہ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہے۔ تو یہ بات کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی جون سی ہے۔ تو اس لیے جو یہ ان آیات کے اندر جو اخیر پر فرمایا گیا کہ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، بس جب وہ جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے۔ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک ان قریب اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں فرماتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے گا، خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔